بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو، کل لاہور کے علاقے اچرا بازار میں جو واقعہ پیش آیا کہ ایک خاتون نے اپنے لباس پر عربی خطاطی کی ہوئی ہے اور لوگوں نے اس کو توہین قرآن کا رنگ دے کر اسے ہراساں کرنے کی کوشش کی، تو اس پر ہم سب سے پہلے تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں بحیثیت مسلمان، بحیثیت پاکستانی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہزیمت سے بچایا، ایک اور سانحے سے بچایا کہ پاکستان کی کتنی بدنامی ہوتی، اسلام کی کتنی بدنامی ہوتی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس سے بچایا۔ اس حوالے سے میں 2 پوائنٹ ذکر کروں گا کہ دیکھیں ایسے واقعات ہو کیوں رہے، اس کے اسباب کیا ہیں۔ تو دیکھو، ہمارے معاشرے کے اندر جو نام نہاد اسکالر ہے، جو ہر چیز کو اسلام اور کفر کا مسئلہ بناتے ہیں، اور ہر طرف انہوں نے یہ لاگ لگائی ہوئی ہے کہ کفر کفر کفر، اور جو شخص نیند میں بھی کچھ دیکھ لیں تو وہ اس کو ایشو بنا لے، اور ان کی پوری بلڈنگ اس پر قائم ہوتی ہے کہ اشرف علی رسول اللہ، چشتی رسول اللہ، ان کی پوری بلڈنگ اسی پر ہے۔ تو انہوں نے لوگوں کے دماغ اس قدر خراب کیے ہوئے ہیں کہ ہم لوگ ہر چیز کو کفر سمجھنے لگتے ہیں، ہم ہر چیز پر اتنے تیش میں آتے ہیں کہ لوگوں کی جان لینے سے بھی دریغ نہیں کرتے ہیں۔ حالانکہ دیکھیں کہ گستاخی جہاں ہو رہی ہوتی ہے، جہاں پر چوکو چرائیوں میں علی الاعلان صحابہ کرام کی گستاخیاں کی جاتی ہے، حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلفائے راشدین، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے گستاخانہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، ان کو گالیاں دینا ایک عبادت سمجھی جاتی ہے، وہاں پر ہماری غیرت کہاں چلی جاتی ہے؟ اگر آپ واقعی میں توہین صحابہ یا واقعی میں توہین قرآن، توہین رسول برداشت نہیں کر سکتے تو انہی نشان عبرت بنا دو۔ اور یہی اسکالر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چوکرے جیسے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ جب وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف تلوار نکالنے کی باتیں کی جاتی ہے، وہاں پہ ہماری غیرت کہاں سو جاتی ہے؟ وہاں پہ ہماری غیرت کہاں ہوتی ہے؟ اور دوسری طرف کہ لوگوں کو بتی کے پیچھے لگا کر کہ ہر چیز کو گستاخی کا رنگ دے کر اور لوگوں کو طیش میں لا کر معاشرے کو برباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو بھائی میرے دوستو، خدا کے لیے اگر آپ عاشق رسول ہو تو بھائی آپ پوری سال قرآن پاک کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے۔ اگر آپ عاشق رسول کہلانے والے ہو تو آپ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سنت کو اپنانے والے بن جائیے۔ اور دوسری بات کہ دیکھو، ہماری جہالت کی انتہا ہو گئی ہے کہ در حقیقت اگر دیکھیں تو گستاخ قرآن تو وہی لوگ ہیں کہ جو مسلمان ہو کر، مسلمانوں کے ملک میں رہ کر 40-50 سال زندگی گزار کر پھر بھی انہیں قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا، پھر بھی انہیں قرآن پاک اور ایک عام خطاطی میں فرق نظر نہیں آتا، تو بھئی ہم کیسے مسلمان ہیں؟ ہم کیسے عاشق رسول کہہ سکتے ہیں؟ تو بھئی یہ جہالت کی انتہا ہو گئی ہے کہ ہم مسلمان ہو کر ایک پاکستان جیسے اسلامی ملک میں رہ کر ہمیں ایک عام خطاطی اور قرآن میں فرق نظر نہیں آتا، ہم وہ فرق نہیں کر پاتے۔ تو بھائی خدا کے لیے اپنے آپ کو سنبھالیے، ہمیں لوگ کہاں استعمال کر رہے ہیں، ہم کس طریقے سے استعمال ہو رہے ہیں، ہمارا کس طرح استحصال ہو رہا ہے، لیکن ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے، لیکن ہم طیش میں آ کر سب کچھ پس ڈال دیتے ہیں۔ اسلامی تعلیمات، ہمارے روایات، ساری چیزیں ہٹ جاتی ہے۔ دیکھیں، توہین قرآن، توہین مذہب یا توہین رسول یہ کوئی چھوٹا الزام ہے؟ جس میں غیرت ہونا اور اس پر یہ الزام لگ جائے اور واقعی میں اس نے کچھ کیا ہو تو اس الزام کو برداشت نہیں کر پائے گا، وہ خود مر جائے گا۔ بھائی کسی پر الزام لگاتے ہمیں اتنا تو سوچ لینا چاہیے کہ ایک مسلمان پر جو میں الزام لگا رہا ہوں وہ اس الزام کو کیسے برداشت کرے گا؟ تو بھائی خدا کے لیے ہوش کے ناخن لے، ہم اپنے معاشرے کو برباد نہ کریں۔ آخر میں گزارش کروں گا کہ ہر اس کام سے بچیں جو عوام میں اشتباہ کا ذریعہ بنے۔ اب آپ دیکھیں کہ اس خاتون نے جو عربی خطاطی والے لباس زیب تن کی ہوئی ہے، اور دوسری طرف کہ وہ عوام جو جہالت کے انتہا پر یہاں تک پہنچ گئے کہ کسی کی جان لینے سے بھی دریغ نہیں کر رہے، تو بھائی دونوں میں آپ کس کو قصوروار ٹھہراؤ گے؟ دونوں میں آپ کس کو پکڑو گے؟ تو بھئی ایسے تمام کاموں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ خدا نے خاصہ اگر اس خاتون کی زندگی چلی جاتی، ذمہ دار کون ہوتا؟ دیکھو، دشمن طاق میں بیٹھا ہوا ہے، اور اگر دشمن کو موقع ملا تو کل یہی بہانہ بنا کر کہ میں نے اپنے لباس پر عربک خطاطی کی ہوئی ہے، اس میں قرآن پاک کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں کی بھی حرمتی بھی کر سکتا ہے۔ تو بھئی ایسے تمام کاموں سے اجتناب کر لینی چاہیے جو عوام اور معاشرے میں وہ ایک اشتباہ کا ذریعہ بنے۔